آغاز سے جماعت یہ سورہ الواقعہ قرآن کا سوال معلوم معقول عمر حسن ابن اقلاق سے سید عامر حسن ابن اقلاق سے سید ذوالفقار حسین ابن اقلاق جنگی کو سارا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين خالق كل خالق علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى المعصومين والصلاة والسلام والتدبير والإكرام والقدر والقرآن والمحبة والإخوان والحق والبيان والإكرام والقرآن لسيدنا ونبينا وولينا مولانا ومولى القومين سائر بابا حسين امام الحرمين محبوب رب المجدين والمولين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وفاسدين حقوقهم ومنكرين وضائعهم ومصائبهم وتجاوزهم وفتاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعزلتهم أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة صلى الله عليه وسلم آپ سب کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مولا کے ذکر کا موقع دیا اور وہی محبت میں نے محسوس کی کہ جب میں یہاں نماز پڑھتا تھا میری محبت میں نے دیکھی اور یہی چیز ہونی بھی چاہیے کیونکہ سلیقے زندگی بتاتا ہے کہ ہمارا رشتہ کس سے ہے یہی سلیقہ ہے جو یہ آواز دیتا ہے کہ ہمارا رشتہ اہل بیت سے ہے نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور نہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا لیکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جب چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو کہنے والے کہتے ہیں اچھا ہوا چلا گیا اچھا ہوا چلا گیا لیکن عزت کی جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے اچھا ہوا چلا گیا اور دوسرا وہ جانے والا ہے جس کے لیے لوگ کہتے ہیں اچھا تھا اچھا انسان تھا اور چلا گیا تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیسا بننا ہے ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہوتا ہے کہ اچھا ہوا مر گیا یا یہ کہیں کہ اچھا تھا اچھا انسان تھا اور مر گیا یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اسی طریقے سے ایک وہ ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد سکون پاتا ہے اور دوسرا مرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے مرنے سے دوسرے سکون پاتے ہیں ایک مومن ہوتا ہے جس کے لیے دنیا کا احترام ہے وہ مرنے کے بعد سکون پاتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں کہ جن کے مرنے کے بعد لوگ سکون پاتے ہیں
تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیسا کرنا ہے. اور اس لیے مولا نے ایک لمٹ بتا دی, ایک حد بتا دی کہ تمہیں دنیا میں رہنا کیسے ہے. مولا نے یہ سلیقہ بتایا کہ تمہیں زندگی گزارنا کیسے ہے. مولا نے نہج البلاغہ میں شعر فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ مُخَالَطَةً, کہ لوگوں کے درمیان اس محبت سے رہو کہ جب تک تم زندہ رہو جب تم سے ملنے کے مشتاق رہیں. ان عشتم حن الیکم, جب تک زندہ رہو گے تم سے ملنا چاہیں, تمہارے پاس بیٹھنا چاہیں, تم سے دو باتیں کرنا چاہیں, کچھ اپنی سنانا چاہیں, کچھ آپ کی سننا چاہیں. اور جب مر جاؤ تو ایسا کردار بنا کر جاؤ کہ تمہیں یاد کر کے تمہارے پاس آنسو بہا سکیں اور یہ کہیں کہ مرنے والا اچھا تھا اور مر گیا. ایک صلوات پڑھیں رضی اللہ عنہ. یہ مولا جی کا جملہ نہیں, ایک لمٹ بتا دی ہے مولا جی نے کہ دیکھو تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں. تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب دنیا سے جاؤ تو لوگ اظہار افسوس کریں کہ اچھا آدمی تھا, ہمارے درمیان سے چلا گیا. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ بنی امیہ اور بنی عباس اہل بیت کے دشمن کیوں بنے؟ جس حدیث میں نے کلام کا کار کیا کہ رسالت رسول خدا ہوگا کہ ان حسین مصباح الہدیٰ, حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی دیتا ہے. دیکھیے اگر چور کو چوری کرنا ہے اور جہاں چوری کرنا ہے اگر وہاں لائٹ چل رہی ہے تو چوری کرنے سے پہلے لائٹ بجھائے گا تب چوری کرے گا. چوری کرنے سے پہلے چراغ بجھائے گا تاکہ کوئی پہچان نہ لے میرا چہرہ کہ چوری کرنے والا کون ہے. اور اسی لیے رسول خدا نے امام حسین کو چراغ بتایا. جس طریقے سے مولا حسین ہدایت کا چراغ ہیں اسی طریقے سے یزید اپنے وقت کا اندھیرا ہے. اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ جب تک یہ رہیں گے ہم اپنا کام نہیں کر پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے بادشاہ نے اپنے وقت کے امام کو زہر دیا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کو ہوتے جو غلطی برداشت کر سکتے. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اپنی پہلی حجت کو بھیجا, انہوں نے رہنے نہیں دیا. دوسری حجت کو بھیجا, انہوں نے رہنے نہیں دیا. یہاں تک کہ 11 اماموں کو اللہ نے بھیجا, لیکن 12ویں کو پردہ غیب میں رکھ دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں اپنی حجت کو تمہارے درمیان بھیجوں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ زمانہ ہے قرآن کہہ رہے کہ وَلَسْتَ مِنَ الْإِنسَانِ فِي خُسْرٍ, یہ وہ زمانہ ہے. اس اللہ کو کہ جب اکثریت گھاٹے میں ہے لیکن فائدے میں کم لوگ ہیں, لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو اکثریت فائدے والوں کی ہوگی. اکثریت جو ہے فائدے والوں کی ہوگی. ہمیں اور آپ کو مولا کی عزاداری کرنی ہے, مولا کو اپنے گھر کا نام بنانا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ انتظام کیا ہے. ایک محلے کے مولانا کو بھی ہم بلاتے ہیں تو پہلے گھر کی خاتون سے پوچھ لیتے ہیں مولانا کا کام دکھاؤ گی. تمہارے لاڈلے کے گھر میں غلط تصویریں لگاتے ہیں مثلا, تو مولانا کو ایسے روم میں بٹھایا جاتا ہے کہ جہاں غلط تصویریں نہ ہوں. تو جب تک کمرہ مذہبی کمرہ نہ بنا دیا جائے, اسلامی کمرہ نہ بنا دیا جائے, محلے کے مولانا کو نہیں بلاتے. تو جب وقت کے امام کو بلانا ہوگا تو کیا انتظام کرنا. تو ہمیں عزاداری کرنا ہے, لیکن عزاداری سے پہلے سلیقہ عزاداری کیا ہے یہ سیکھنا ہے. عزاداری کی اہمیت کو سمجھنا ہے. یہ وہ عزاداری ہے کہ جس عزاداری کو ہمارے بزرگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ ہمارے حوالے کیا ہے.
اپنے بچوں کو مجلسوں میں لے کر آئیں، اپنے بچوں کو جلوسوں میں لے کر آئیں تاکہ انہیں سلیقہ عزاداری دیا جائے۔ ورنہ اگر ہم نے انہیں سلیقہ نہ بتایا تو پھر وہ سلیقہ آنے والا نہیں ہے۔ اور اس لیے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ ماں اور باپ ہوتے ہیں کہ جو سلیقہ زندگی بتاتے ہیں، اور اولادیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ارے یہی کیا کم ہے کہ شریفوں کی بزم میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا۔ ارے یہی کیا کم ہے کہ شریفوں کی بزم میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا۔ یہ عزاداری وہ نعمت ہے کہ جتنا بھی خدا کا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے عزاداری جیسی نعمت کو ہمارے حوالے کیا۔ اور اگر آج سے آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں تو آپ اور معلوم کریں کہ اس وقت کا عزاداری کا انداز کیا تھا۔ 1400 سال پہلے جو عزاداری ہوتی تھی اس میں تبرک کیا بانٹا جاتا تھا، یہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے، تو ہمارے آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھائی اور اس نے اگر مجلس برپا کی تو اسے 2000 حج اور 2000 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک مجلس کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اگر آپ نے مجلس کی 2000 حج اور 2000 عمرے کا ثواب۔ یہاں ایک حج کرنے میں آپ دیکھیں کتنے پیسے خرچہ کرنے پڑتے ہیں اور کتنی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اب کی آپ دیکھیں حج کے موقع پر کتنے جو ہے حاجی جو ہے وہ اپنے حج کو مکمل نہ کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے جد کی مجلس کی تو اسے 2000 حج کرنے کا ثواب ملے گا اور 2000 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اور امام محمد باقر نے کہا میں گارنٹی لیتا ہوں، دنیا والوں کا گارنٹی لینا اور ہے، حجت خدا کا گارنٹی لینا اور ہے۔ اگر حجت خدا گارنٹی لے رہی ہے تو پھر وہ سمجھ لیجیے کہ وہ چیز ہو کر رہے ہیں۔ اور اس لیے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مہمان کو کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ اجر مقبول کا ثواب ہے، ایک انسان کو کھانا کھلانا۔ تو جو آپ کا مہمان ہو جب اس کو کھانا کھلانا ایک اجر مقبول کا ثواب ہے تو جو شہزادی کا مہمان ہو، جو مولا حسین کا مہمان ہو، اسے کھانا کھلانا کتنا ثواب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم عزا بچھاتے ہیں، ہم عزاداروں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور تبرک بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن یہ تبرک خیال کریں کہ تبرک پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ تبرک بانٹا گیا ہے۔ تبرک آج سے 1400 سال پہلے بھی بٹا، لیکن اس کے فلسفے کو سمجھیے۔ جو پہلا تبرک بانٹا گیا وہ تبرک کون سی چیز تھی؟ مولا سید سجاد نے تمام دانوں کو جمع کیا، گیہوں ہو، جو ہو، باجرہ ہو، تمام دالیں ہوں، ان کو جمع کرنے کے بعد پسوایا اور پسوانے کے بعد گرم پانی میں ابلوایا اور وہ تبرک بڑھتا تھا۔ کیونکہ جو عزاداری ہوئی ہے گریے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ عزادار گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے، انہیں ہوش میں لانے کے لیے وہ غذا دی جاتی تھی کہ سید سجاد جو ہے تمام دانوں کو پسوا کر اسے گرم پانی میں ابلواتے تھے اور وہ اس بے ہوش انسان کو جب وہ پیتا تھا تو طاقت آتی تھی۔ تو تبرک پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بانٹا گیا، تبرک اس لیے بانٹا گیا تاکہ ہم عزاداری کریں، ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں۔ تبرک اس لیے بانٹا گیا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا گریہ کریں۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، اتنا تبرک جمع کر لیا جاتا ہے کہ بعد میں معاذ اللہ استغفر اللہ اسے جہاں کوڑا ڈالا جا رہا ہے وہاں میں نے تبرک کو پڑے دیکھا ہے محرم کے ایام میں۔ تو یہ عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے
کہ اگر تبرک کو کوڑے میں ڈالا جا رہا ہے، تبرک خراب ہونے سے پہلے آپ نہیں کھا سکتے، گھر میں کم افراد ہے، پڑوس میں بانٹ دیجیے، لیکن تبرک کو اس طریقے سے نہ ڈالیے، کیونکہ یہ تبرک شفا ہے۔ اگر ہم ہی نے احترام تبرک نہیں کیا، اگر ہم ہی نے احترام عزاداری نہ کیا، تو دنیا سمجھے گی کہ ان کے یہاں یہ کیسا کم ہے، یہ تو اسی میں ہنس بھی رہے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ جب مجلس ختم ہوئی اور اسی عزاخانے میں پتہ چلا سگریٹ جل گئی، اسی عزاخانے میں پان منہ میں جا رہا ہے، اسی عزاخانے میں چائے چل رہی ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں عزاداری کی شکل کو باقی رکھنا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ نہ ہو کہ محرم شروع ہونے سے پہلے عورتیں نکلیں بازار میں پہنچے اور طرح طرح کے کالے لباس خریدنے لگیں۔ یہ کوئی معذاللہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ دیکھیے بقرعید جو ہے وہ خوشی کا مہینہ ہے، ایک نبی زادہ بچہ ہے، محرم قربانی کا مہینہ ہے، ایک نبی زادہ قربان ہوا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہر سال جو ہے ہماری ماں بہنیں بازار میں اور 4-5 جوڑے وہ کالے کپڑے پہنتے نہیں، بلکہ کہا گیا کہ اگر آپ کو پہننا ہے تو بقرعید کے موقع پر پہنیے، بقرعید کے موقع پر پہنیے، لیکن اگر کالا لباس آپ کے پاس ہے تو اس لباس کو اس وقت پر پہنیے جب تک کہ وہ بوسیدہ نہ ہو جائے، پیوند لگ جائے لیکن اس کو پہنیے، کیونکہ اگر جسم خوش ہوتا ہے تو دل غمزدہ نہیں ہوگا۔ جب جسم پر پیوند لگے ہوئے کالے لباس ہوں گے تب دل غمزدہ ہوگا۔ اس لیے آپ تاریخ پڑھیں، ہمارے علماء کو جو ہے کہ کالے لباس اس وقت تک پہنتے تھے جب تک وہ ایک دم بوسیدہ نہیں ہو جاتا، اور وصیت کر کے جاتے تھے یہ کالا لباس میری قبر میں رکھ دینا، یہ کالا لباس میری قبر میں رکھ دینا۔ لیکن آج دنیا کے لوگ بڑے برانڈڈ بن گئے ہیں، فلاں ملک میں بہت اچھی گاڑی ہے، برانڈڈ گاڑی منگوائی، فلاں ملک کی گاڑی برانڈڈ ہے، وہاں کی برانڈڈ گاڑی منگوائی، تمام برانڈڈ چیزیں یہی رکھی رہ جائیں گی، نہ یہ گاڑی قبر میں جائے گی، نہ یہ گھڑی قبر میں جائے گی، نہ یہ موبائل گھر میں جائے گا، قبر میں جائے گا۔ یہ جو قبر ہے یہ ہمیشگی کا گھر ہے، یہ تو 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، جو قبر تیار کی جاتی ہے یہ قیامت تک کے لیے گھر بنا کر دیا جاتا ہے۔ تو علماء کی تاریخ پڑھیں کہ وہ یہ وصیت کرتے تھے کہ ہماری قبر میں وہ مصلی رکھنا کہ جس پر ہم نے نماز شب پڑھی ہے، وہ کالا لباس رکھنا قبر میں کہ جو میں مجلس میں پہن کر گیا، وہ رومال رکھنا قبر میں کہ جس رومال میں آنسو ہے، کون سے آنسو؟ ہمیں حسین نے کہنے والے ہیں۔ تو ہمیں عزاداری کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور دنیا والوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ غم کا دن ہے۔ مدینے میں کوئی چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اہل بیت کے خلیے کو دیکھ کر، غور سے رونے والی آواز کو دیکھ کر، سن کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ محرم میں جب نکلیے تو آستین چڑھی ہوئی ہو، 10 محرم کو گریبان چاک ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، تاکہ دنیا پوچھے کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے، تو آپ بتا سکیں کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں، یہ آپ بتا سکیں کہ صلوات میں مجھے محمد علیہ مولا حسین کل بھی ہدایت کا چراغ تھے اور آج بھی ہدایت کا چراغ ہیں اور رہیں گے ہدایت کا چراغ۔ یہ ہدایت وہ ہیں کہ جن کی مٹھی ایک ہوتی ہے، اولنا محمد واسطنا محمد آخرنا محمد اولنا محمد، یہ ہدایت اس میں ان کی مٹھی تک ایک ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا مسجد میں ہے اور وہ گیا مسجد میں، رسول خدا کے پاس جا کر بیٹھ گیا، رسول خدا کے سامنے ٹوکری تھی جس میں کھجوریں تھی، وہ جب بیٹھا تو رسول خدا نے اس کی طرف مٹھی میں بھر کے کھجور بڑھائی اور اس نے جب بنا خواب میں تو وہ 18 کی۔ کچھ دن بعد امام رضا آئے مسجد میں
اور وہی منظر اس نے دیکھا کہ جو خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ جو رسول خدا کا انداز تھا مسجد میں بیٹھنے کا وہی امام رضا کا انداز ہے. اور وہ جا کر بیٹھ گیا مولا رضا کے پاس اور اس نے اسی طریقے سے ہاتھ بڑھایا جیسے خواب میں ہاتھ بڑھایا. امام رضا نے بھی ادھر ہاتھ بڑھایا ٹوکری کی طرف اور کھجوریں دی. جب اس نے گنا تو وہ بھی کھا رہا تھا. اس نے کہا فرزند رسول اور عطا کیجیے. تو امام رضا نے مسکرا کر کہا کہ اگر میرے نانا نے اور دی ہوتی تو میں بھی اور دیتا. تو اہل بیت وہ ہے کہ جن کی مٹھی ایک ہوتی ہے. اور واضح کرتا چلوں مال غنیمت آیا اور مولا علی نے بانٹنا شروع کیا. ہم اور آپ جب کوئی چیز دیتے ہیں کٹاؤں میں آپ نے دیکھا کہ جب بٹتا ہے تو وہ دور میں رکھا جاتا ہے. لیکن اہل بیت ترازو کے محتاج نہیں ہیں, وہ خود میزان ہے. لہذا مولا علی نے مٹھی سے دینا شروع کیا, مال غنیمت مٹھی سے بانٹنا شروع کیا. تو کچھ لوگ پہنچ گئے. اب ہر جگہ پر لوگ ہوتے ہیں تو ہر جگہ نقش نکالتے ہیں اور نقش نکالنے والے تو چہلم کا کھانا بھی نہیں چھوڑتے, اس میں بھی نقش نکال دیتے ہیں کہ بھیا مرچا زیادہ کھاؤ نمک کم کھاؤ. اور اس لیے معصوم کی حدیث ہے کہ جو ہر جگہ نقش نکالے تو سمجھ لینا کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے. جو لوگ نقش نکالتے ہیں سمجھ لینا کہ اللہ نے ان کی زندگی سے برکت کو ہٹا دیا. یہ پہچان ہے کہ جن کی زندگی میں برکت نہیں ہے وہ نقش نکالتے ہیں, ہر چیز میں نقش نکالتے ہیں. ارے فلاں کا بھائی ایسا ہے, ارے فلاں کا تورم جو بٹا ہوا ایسا تھا, ارے فلاں کی حدیث ایسی تھی. اسی لیے کہا گیا کہ دسترخوان بچھاؤ تو 100 برائی, نہ بچھاؤ تو 1 برائی, کہ دسترخوان نہیں بچھایا. تو اگر کوئی بہت نقص پیدا کرے ہر جگہ تو سمجھ جائیے کہ اللہ نے اس کی زندگی سے برکت کو نکال دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں نبی محمد تو رسول خدا کے پاس پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ علی عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں. رسول اللہ نے کیا مطلب کہا علی ترازو سے توڑ کے نہیں دے رہے ہیں, سب کو مٹھی سے دے رہے ہیں. تو جن کو مل چکا تھا آج رسول اللہ نے ان کو بلایا, جاؤ میرے پاس آؤ. ترازو منگایا, ایک کے پاس جو تھا ناج کا تم اس پلے پر رکھو, دوسرے سے کہا کہ تم اس پلے پر رکھو. ایک جو کے برابر بھی فرق نہیں تھا. اور رسول خدا نے کہا کہ اگر علی کم دے تو میں ذمہ دار ہوں. لیکن جب ان کو تولا گیا جن کو اناج میں چکا تھا تو سب کو برابر مولا علی نے دیا. رسول خدا نے فرمایا کہ یہ عدل کا ہاتھ ہے, چاہے میرا ہاتھ ہو یا علی کا ہاتھ ہو, عدل کا ہاتھ ہے. تو جو عدل کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ظلم کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتا. عدل کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کبھی ظلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. اور یہی وجہ تھی کہ اماموں نے کبھی بیعت نہیں کی, کیونکہ یہ ہاتھ عدل کے ہاتھ ہیں, اور یہ عدل کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ ظالموں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا کرتے. ایسا بات کریں میں کہتا ہوں یہ مجلسیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ مجلسیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ جتنے ہم فضائل سنیں گے اہل بیت کے اتنا زیادہ معرفت میں اضافہ ہوتا جائے. اور جب معرفت میں اضافہ ہوگا تب ان کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ مولا حسین کی عظمت جو رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا علی. آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے, مجھے بھی کسی نے پہچانا سوائے آپ کے اور خدا کے, اور اللہ کو بھی کسی نے پہچانا سوائے میرے اور آپ کے. اور وہی رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین بن وانا من حسین. تو جس طریقے سے مولا علی کو پہچاننا ناممکن ہے, جس طریقے سے رسول خدا کو پہچاننا ناممکن ہے, اسی طریقے سے مولا حسین کو پہچاننا ناممکن ہے. مولا حسین کو پہچاننا ناممکن ہے, لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں اس لیے پہچانتے ہیں تاکہ ہم پہچانے کہ ذات حسین کسے کہتے ہیں. اگر مولا حسین کے بات کو پہچاننا ہے تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرنے والے کو نجف کے لیے لے کر چلے تو اسے وادی سلام میں کرنا پڑے گا. مولا علی کے وزیر کے پاس مولا علی خواب میں آ گئے
وہاں جو نجف میں خادم ہے ان کے خواب میں آئے کہ دیکھو فلاں جنازہ آ رہا ہے، انہیں میرے جوار میں میرے قبر کے پاس دفن نہ ہونے دینا۔ تو جو تھے خادم نے کہا ٹھیک ہے، ہم پہلے نام پوچھیں گے، اگر اسلام کا ہوگا تو دفن نہیں ہونے دیتے۔ پھر دوسرے دن مولا علی خواب میں آیا اور کہا ایسی بات ہے کہ اب دفن ہونے دینا۔ تو خادم نے کہا کہ مولا کل تو منع کر رہے تھے، آج کیسے راضی ہو گئے؟ تو کہا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ چلے تو راستہ بھول گئے اور انہوں نے کربلا کا راستہ اختیار کر لیا، اور جب کربلا کا راستہ اختیار کر لیا تو کربلا کی خاک اس کفن پر پڑ گئی، اور اب جس کفن پر میرے لال کی خاک پڑ جائے پھر میں اس سے راضی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کفن پر خاک کربلا پڑ جائے، جب مولا علی سے راضی ہو جاتے ہیں تو جس دل میں حسین کی محبت ہو، دل میں مولا حسین کی محبت، کیسے کیسے عالم گزرے ہیں۔ محمد حسین تبریزی جن کے لیے ملتا ہے کہ وہ اس دنیا سے کے بعد کی جو دنیا ہے جسے برزخی دنیا کہتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر بعد والی دنیا کو دیکھتے تھے کہ برزخ میں مرنے کے بعد فلاں پر کیا ہو رہا ہے، ہمارے فلاں رشتے دار کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے برزخ میں۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وادی سلام میں فرشتے جنت کا کھانا لیے کھڑے ہیں، اور وادی سلام میں جتنی روحیں ہیں مومنین کی عزاداروں کی، وہ اس روح کا انتظار کر رہی ہیں، وہ اس آنے والی روح کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو محمد حسین تبریزی نے پوچھا فرشتوں سے کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جنت کا کھانا تمہارے ہاتھ میں اور انتظار کر رہے ہو؟ تو آپ دیکھیں جنت کا کھانا جنت میں جا کر کھانے والے اور ہوتے ہیں، جنت کا کھانا کھا کر جنت میں جانے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ صرف علی والوں کا مقدر ہے، یہ صرف عزاداروں کا مقدر ہے کہ ادھر روح نکلی اور انہیں وادی سلام میں رکھا گیا، جہاں مولا علی ہے وہاں ان کی روح کو رکھا جاتا ہے، وہاں انہیں جنت کا کھانا کھلایا جاتا ہے، تب انہیں جنت میں پہنچایا جاتا ہے۔ جنت میں جا کر جام کوثر پینے والے اور ہوتے ہیں، جام کوثر پی کر جنت میں جانے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ عزاداروں کا مرتبہ ہے کہ انہیں ادھر روح نکلی اور جام کوثر سے سیراب کیا گیا، یعنی جنت میں جام کوثر پیئیں گے لیکن ادھر روح نکلی اور جام کوثر پلایا گیا۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ محمد حسین تبریزی جب برزخ میں رہنے والوں کا حال دیکھ لیتے ہیں کہ کون مصیبت میں ہے، کون خوشحالی میں ہے، تو کیا میرا مولا علی جو ہے وادی سلام میں رہ کر، نجف میں رہ کر، جو برزخ میں رہنے والے مومن ہیں ان کی مدد نہ کرتا ہوگا؟ اب وہ سوال کرتے ہیں کہ علی کیسے انہیں جانے کوثر پہ آتے ہوں گے؟ تو بھیا وہ علی جو اپنے قاتل کو شربت کا جام پلائے، وہ علی جو اپنے ملزم کو شربت کا جام پلائے، تو کیا وہ اپنے چاہنے والوں کو جامع کوثر نہ پلائے گا؟ کہ سلوات پڑھیں گے محمد تو جتنے بھی فرشتے وہاں رہتے تھے نجف کی زمین پر، ان سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ جنت کا کھانا لیے اس مومن کا انتظار کرتے ہو کہ جس کے جسم سے روح نکلنے والی ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ 3 خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر، اس کی وجہ سے ہم جنت کا کھانا لے کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پوچھا محمد حسین تبریزی نے کہ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دل میں ولایت علی پائی جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم جنت کا کھانا لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تمام مومنین کی روحیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ یہ عزادار کا مرتبہ ہے، یہ مولا علی کے چاہنے والوں کا مرتبہ ہے۔ تو پہلی فضیلت کہ جس کے دل میں ولایت علی پائی جاتی ہے، فرشتے جنت کا کھانا لے کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر فرشتے نے بتایا دوسری فضیلت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ حلال کھاتا تھا اور حرام سے دور رہتا تھا۔ حلال کھاتا تھا اور حرام سے دور رہتا تھا۔
دیکھیے گناہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنا کوئی کمال نہیں ہے. کتنے ایسے مل جائیں گے کہ گناہ بھی کرتے ہیں, پتہ چلا گھر سے نکلے, مسجد سے نکلے, گالی شروع کو اسلام سے نکل گئے اور نماز بھی نہیں چھوٹ رہی ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پوچھا تھا ایک چاہنے والے نے مولا سے, مولا وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, گالی بھی دیتے ہیں. تو مولا نے کہا تھا وہ اپنی عادت پوری کر رہے ہیں, عبادت نہیں کر رہے ہیں. اگر نماز کو عبادت سمجھتے تو گالی نہ دیتے. انہوں نے عزاداری کو عادت سمجھ لیا ہے. اگر عزاداری کو عبادت سمجھتے تو کسی عزادار کو اذیت نہ دیتے. اگر کوئی کسی عزادار کو, کسی مومن کو اذیت دے رہا ہے تو اس نے عزاداری کو, نماز کو, روزے کو عادت سمجھا ہے, عبادت نہیں سمجھا ہے. اور اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کا احترام کرو. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا, مولا اگر وہ برا رہے تب بھی اس کا احترام کرے. مولا نے کہا اگر وہ برا ہو تب بھی اس کا احترام کرو. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا, مولا کیوں؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ اس کی نسبت ہماری طرف ہے, یعنی نسبت کی وجہ سے احترام کرو. لہذا ہمیں عزاداروں کا جو ہے وہ نسبت کی وجہ سے احترام کرنا ہے. ایک سوال کریں محمد اگر کوئی انسان ایک لقمہ حرام سے اگر بچ رہا ہے, ایک لقمہ حرام سے بچنا 2000 رکعت نماز کا ثواب ہوتا ہے. کہ اگر آپ نے ایک لقمہ حرام نہیں کھایا تو گویا کہ آپ نے 2000 رکعت نماز پڑھی. اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ اللہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ہو لیکن خلوص ہو. کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے؟ اگر 20 کلو کی بریانی ہے تو کتنا نمک پڑے گا؟ پاؤ بھر, تھوڑا اس سے زیادہ. اور اگر یہی نمک جو ہے باورچی بریانی میں ڈالنا بھول جائے تو کیا کوئی بریانی کھائے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جتنا کھانے میں نمک ضروری ہے, اگر انسان کی زندگی میں صرف اتنا ہی تھوڑا سا عمل ہو تب بھی کافی ہے, اللہ اس سے راضی ہو جائے. یعنی جتنا کھانے میں نمک ضروری ہوتا ہے تو اس طریقے سے انسان کی زندگی میں تھوڑا سا جیسے کھانے میں نمک ہوگا اس کی نیکی ہو لیکن اللہ سے راضی ہو جائے. تو کمال یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں, اور گناہ سے بچنے کے بعد اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں تو خدا ہم سے راضی ہے. لیکن پتہ چلا کہ 51 رکعت نماز پڑھ رہا ہے, نماز جب ہو, ظہر کی نافلہ ہو, عصر کی نافلہ ہو, سر سجدے میں ہر وقت, لیکن جو ہے دماغ کا بازی میں فلاں کی زمین کیسے کرتی ہے. تو ہزاروں سجدے زمین حرم پر ہو لیکن روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہزاروں مجلس آپ کرے پڑھتے جاتا لیکن اگر روح عزاداری نہیں تو کچھ نہیں. اگر آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عزاداری کو عزاداری نہیں سمجھا, آپ نے مجلس کو مجلس نہیں سمجھا. اور کبھی کبھی ہوتا بھی ہے کہ ذاکر کی مجلس اچھی نہیں لگی, موبائل لے کر بیٹھے ہیں, بات کرنے لگے اس پر کیا جاتا, تو پتہ یہ چلا کہ ہم ثواب لینے آئے تھے اور عذاب لے کر جا رہے ہیں. یہاں آنے سے پہلے سوچیے آپ کہاں جا رہے ہیں. جیسے کہ کھانے کا انتظام رہتا ہے شادی میں, تو شادی میں جانے سے پہلے سوچتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, تبھی تو پتہ چلا کہ پرس کرانے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں, تبھی جو شوز میں پالش کرانے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں کہ وہاں کھانے کا انتظام ہے. تو جہاں جسم کی غذا کا انتظام ہے وہاں آپ اتنا دوڑ رہے ہیں, اور جہاں روح کی غذا کا انتظام ہو, جہاں روح کی غذا کا انتظام ہو, تو ہمیں حرام سے بچنا ہے. تو کربلا میں جو یزیدی تھے وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے, حافظ قرآن بھی تھے, اور کہہ رہے تھے حسین کو جلدی کم کرو ہماری نماز کا وقت ہو رہا ہے, حسین کا جلدی گلا کاٹو ہماری نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو ہمیں نام کا مسلمان نہیں بننا ہے, دنیا والوں کی نگاہ میں مسلمان ہونا اور ہے, مولا حسین کی نگاہ میں مسلمان ہونا اور ہے. ورنہ
تھے اور مولا حسین کہہ رہے تھے کہ تمہارا شکم حرام سے بھرا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین کی بات کا اثر تمہارے پر نہیں ہوا۔ تو اگر ہمیں 10 دن مولا کو اپنے گھر میں رکھنا ہے تو ہمیں اپنا شکم بھی پاک کرنا پڑے گا، اپنا گھر بھی پاک کرنا پڑے گا، اپنا موبائل بھی پاک کرنا پڑے گا، اپنا ذہن بھی پاک کرنا پڑے گا۔ مولا گھر کی صفائی بعد میں دیکھیں گے، دل کی صفائی پہلے دیکھیں گے، دماغ کی صفائی بعد پہلے دیکھیں گے کہ کہیں فساد کو نہیں برپا کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اسی لیے جہاں محرم کا جامع گزار ہو، تمام لڑائی جھگڑے کو ایک جگہ رکھ دیجئے اور دنیا والوں تک کربلا پہنچائیے، کربلا کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے تمام اختلافات کو کربلا میں آ کر ختم کر دیا۔ جہاں ایک زانو پر جہاں بیٹے کا سر ہے وہیں غلام کا بھی سر ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے یا مساوات کی دنیا۔ تو جو اختلافات پھیلانے والا ہے وہ کسی اور کا تو چاہنے والا ہو سکتا ہے، مولا حسین کا چاہنے والا ہے۔ ایسے 11 مہینے اور دنوں بہت ملتا جلا رہتا ہے، لیکن جہاں مجلس محرم شروع ہوا اب نہیں جائیں گے مجلس، اور خبردار یہ بھی نہ ذہن میں آئے کہ ہماری مجلس کامیاب ہو جائے اور ان کی مجلس خراب ہو جائے، کیونکہ یہ بھی مولا حسین کی مجلس ہے، وہ بھی مولا حسین کی مجلس ہے۔ تو کبھی خیال نہ ہو کہ پتہ چلا کہ آپ نے اور خاص طور سے دورے والی مجلس جو کی ہے اس کا وقت معین ہوتا ہے کہ یہاں بھی ختم ہوگی تب یہاں چلو گی، یہاں بھی ختم ہوگی یہاں چلو گی، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مولا حسین سب کے ہیں۔ اگر مولا حسین آپ کے بھی ہیں تو بڑا جو گھر ہے اس کے بھی ہیں، اس کے بعد جو مجلس ہو رہی ہے اس کے بھی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ثواب بٹورنے آئے تھے اور ہمارے مقدم میں عذاب دیتے ہیں۔ تو دوسری فضیلت یہ فرشتے جنت کا کھانا لینے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اس میں حرام سے اپنے کو روکا، ایک لقمہ حرام سے اگر آپ بچ رہے ہیں تو 2000 رکعت نماز کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ ورنہ اگر ہمارا پیسہ صحیح نہیں ہے تو امام محمد باقر نے فرمایا کہ نہ تمہارا حج قبول ہونے والا ہے، نہ تمہارا عمرہ قبول ہونے والا ہے، نہ تمہاری مجلس قبول ہونے والی ہے، نہ تمہارا تبرک قبول ہونے والا ہے۔ لاکھوں کا تبرک بانٹ دیجئے، لیکن اگر پیسہ پاک نہیں ہے، خمس نہیں نکالا ہے تو وہ تبرک قبول ہونے والا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی سبزی لگا دیجئے، مہنگا سے مہنگا شربت پلا دیجئے، لیکن اگر وہ پیسہ پاک نہیں ہے قبول ہونے والا نہیں۔ آپ حج کریے لیکن اگر آپ خمس نہیں نکالتے وہ حج قبول ہونے والا نہیں۔ یہ سچائی ہے، ولو کڑوی ہے، لیکن یہی سچائی جب دل میں اتر جاتی ہے تو انسان کو بدل دیا کرتی ہے۔ دوا بھی کڑوی ہوتی ہے لیکن اگر گلے سے اتار دیجیے تو شفا دیتی ہے۔ حق بھی کڑوا ہوتا ہے لیکن اگر اتار دیجیے دل میں تو زندگی بنا دیا کرتا ہے۔ سلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ۔ تمام روحیں تیار کر رہی ہیں کہ وہ حلال کھاتا تھا، اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچتا تھا اسے عزاداری میں لگا دیتا تھا۔ تو یہ 3 فضیلت تھی کہ جس کی بنیاد پر فرشتے اس آنے والی روح کا انتظار کر رہے ہیں، جنت کا کھانا لیے روحیں انتظار کر رہی ہیں۔ 3 کام، پہلا کہ علی کی محبت اس کے دل میں تھی، دوسرا وہ حلال کھاتا تھا، تیسرا سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچتا تھا اسے عزاداری میں لگانا ہے۔ فیضان حضرت پہچانے کہ یہ عزاداری وہ ہمارے حوالے کیوں کیا گیا ہے، اور یہ عزاداری ہندوستان میں بھی روکی گئی، ایران میں بھی روکی گئی۔ شاہ پہلوی جو تھا اس نے 3 پابندی لگائی تھی کہ کوئی امامہ نہیں لگائے گا سر پر،
اور دوسری پابندی کہ کوئی عورت اپنا سر نہیں ڈھانپے گی، اور تیسری پابندی کہ کوئی عزاداری نہیں کرے گا ایران میں۔ لیکن آج تینوں چیزیں ہو رہی ہیں اور شاہ پہلوی کس پہلو میں چلا گیا خبر نہیں۔ شاہ پہلوی کس پہلو میں چلا گیا، کہاں چلا گیا، کوئی خبر نہیں۔ تو عزاداری روکنے والے ختم ہو گئے۔ عزاداری آج بھی ہو رہی ہے، کل بھی ہوتی رہے گی۔ اس لوگ بڑے عزاداری ہوتی رہے گی، کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اہل بیت نے ذکر کیا خدا کا، یہاں تک کہ لوگے نیزہ پر ذکر کیا۔ کوئی کیا اندازہ کرے گا مولا حسین کی عظمت کا کہ جب رسول خدا سجدے میں ہیں اور مولا حسین آ کر بیٹھ گئے، خدا نے کہا جبریل کہاں ہو؟ کہا بانے لاتے کی بارگاہ میں۔ کہا جاؤ میرے حبیب سے پوچھو نماز کس کی پڑھ رہے ہیں۔ جبریل دوڑے ہوئے آئے، رسول خدا سجدے میں ہیں، مسجد میں ہیں۔ شانہ پکا یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناب جبریل نے کہا کہ پھر اسی خدا کا حکم ہے کہ سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین پشت سے نہ اترا، جب تک کہ حسین پشت سے نہ اترا ہے۔ یہ حسین اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، حسین بھیجے گئے ہیں۔ مشیت نے بھیجا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ پہچان لو کہ یہی حسین ہوگا کہ جو نماز کو بچائے گا، روزے کو بچائے گا۔ تم آج کے حسین کو دیکھ رہے ہو، خدا کل کے حسین کو دیکھ رہا ہے۔ صحابی تھے جو سر اٹھا کر آج کے حسین کو دیکھ رہے ہیں، اور مشیت تھی جو کل کے حسین کو دیکھ رہی تھی کہ یہی حسین ہوگا جو کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ یہ پہلا سجدہ ہے کائنات کا کہ جس سجدے میں سر رکھا گیا خدا کی مرضی سے، اٹھایا گیا حسین کی مرضی سے۔ رسول خدا نے مسجد میں جو سجدہ کیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے، لیکن جب اٹھایا ہے تو حسین کی مرضی سے۔ عجب نہیں مولا حسین نے کہا ہو نانا آپ نے اپنے سے سر اٹھایا، لیکن جب حسین سجدے میں سر رکھے گا اور حسین کا آخری سجدہ ہوگا تو پھر سر حسین نہیں اٹھائے گا، پھر اب سوکھے گلے پر خنجر چلایا جائے گا اور میرا سر جدا کیا جائے گا، اور میرا سر جدا کرنے کے بعد اسے موقع نیزہ پر بلند کیا جائے گا۔ آپ مجلس کرنے کے بعد چلے جائیں گے، لیکن 1400 سال سے ایک ماں ہے جو آج بھی فرشی ادا کرتی ہے، اور اس کا ایک ہی نعرہ ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا لال، ہائے میرا لاڈوں کا پالا۔ 1400 سال ہو گئے، لیکن یہ ماں ایک ہی نعرہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، ہائے میرا لاڈوں کا پالا۔ مولا حسین یہ جن کے لیے لکھا ہے کہ مولا علی کو وصیت کی تھی کہ اے ابوالحسن حسین کی فطرت میں پیاس زیادہ ہے۔ مولا حسین کی فطرت میں پیاس زیادہ تھی، ان کی پیاس کا امتحان دیا گیا ہے۔ اور آپ منظر دیکھیں کہ جب 9 محرم کی بات آئی، مولا حسین نکلے خیمے سے باہر، ہلال پیچھے پیچھے آنے لگے۔ کہا ہلال کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کی محبت ہے جو آپ کو تنہا نہیں چھوڑنے دے رہی ہے۔ مولا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ مولا حسین نے کہا ہلال اگر آ گئے ہو تو آپ ساتھ ساتھ چلو۔ اب ساتھ لیا ہلال کو، خود بتانا شروع کیا، ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں میری آغوش کا پالا علی اکبر سینے پر نیزے کینی کھائے گا اور ایڑیاں بدل رہا ہوگا۔ بڑا آگے بڑھے بتایا، اے ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں میرا لال اصغر جسے تیرے سے شعبہ سے ذبح کیا گیا۔ آگے بڑھے، قرآن پر نگاہ پڑی، کہا ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں حسین کی گھمنڈ ٹوٹ جائے گی۔ ایک جگہ ہر جگہ بتاتے جا رہے ہیں، یہاں قاسم گریں گے، یہاں انو محمد گریں گے، لیکن دیکھا کہ ہلال متوجہ نہیں ہے۔
کہا ہلال کیا ہوا؟ کہا آقا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا ہلال اپنی نظروں کو جھکا دو، یہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ہلال نے پوچھا مولا آپ کی ماں یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہا میری مقتل میرے گرنے کی جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کرنے آئی ہے، میرے گرنے کی جگہ کو جہاں میں گروں گا زخمی ہو کر وہاں سے کانٹے ہٹانے آئی ہیں، وہاں سے کنکریاں ہٹانے آئی ہیں۔ یہ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے جناب آدم بھی جانتے تھے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ ہو گیا، یہ ایک منصوبہ تھا۔ اور اسی لیے تو مولا حسین نے کہا ہے زندنا ارے مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ یعنی زندنا کو بھی معلوم تھا کہ میرے مولا کے سوتے گلے پر کہاں خنجر چلنے والا ہے، یہ زندنا کو بھی معلوم تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 7 رہوار بندے گئے، لیکن کسی رہوار نے کربلا کی زمین پر قدم رکھنے کے بعد آگے نہیں بڑھایا۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مولا کی منزل کہاں ہے، یہ زندنا بھی جانتا ہے کہ میرے مولا کے سوتے گلے پر کہاں خنجر چلنے والا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی فاطمہ زہرا آپ نے بالوں سے کنکریوں کو ہٹایا ہے، آپ نے اپنے بالوں سے کانٹوں کو ہٹایا ہے، لیکن یہی 10 محرم کا عاشور کا وقت ہوگا کہ جب حسین کے بدن پر تلواروں پر تلواریں ماری جا رہی ہوگی، نیزوں پر نیزے مارے جا رہے ہوں گے، پتھروں پر پتھر مارے جا رہے ہوں گے، اور آپ کا لال حسین زین پر ڈگمگا رہا ہوگا، اور آپ کا لال حسین زین پر ڈگمگا رہا۔ اور یہی وجہ ہے آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جناب زینب نے پسرے ساس سے کیوں کہا کہ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، کسی اور سے بھی وہ کہہ سکتی تھی۔ سوال پیدا ہوتا پسرے ساس سے ہی جناب زینب نے کیوں کہا؟ کیونکہ جناب زینب بھی قبیلہ قریش سے تھی اور پسرے ساس بھی قبیلہ قریش سے تھا۔ جناب زینب نے کہا پسرے ساس تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کے بدن سے خون بہہ رہا ہے، میرے بھائی کو تھوڑی دیر چھوڑ دے روح خود بخود نکل جائے گی، میرے بھائی کے گلے پر خنجر نہ چلوا۔ لیکن اس ملعون نے چہرے کو پھیر لیا اور جب ملعون کو خنجر لے کر آگے بڑھا، بہن سے دیکھا نہ گیا۔ ارے بہن ایک طرف ماں فریاد کر رہی تھی ولدی ولدی قتلوا بادشاہنا، ایک طرف بہن فریاد کر رہی تھی اے پسرے ساتھ ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کو جب دیکھا نہ گیا تو دوڑ کر خیمے میں آئی، اور جب جیسے ہی خیمے میں آئی اور جب یہ صدا بلند ہوئی اللہ تو پھر کہا میرے لال یہ آوازیں کیسی آ رہی ہے؟ کہا بھئی اللہ خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا بیٹے نے باپ کے سر کونوں پہ نیزہ کر دیکھا، اے بھئی اماں ارے میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کے ہو گئے، آپ بن بھائی کے ہو گئے۔ مولا سید سجاد نے اب تک صبر کیا، لیکن جب 11 محرم کو گنج شہیدہ سے جب یہ لٹا ہوا قافلہ گزارا جانے لگا تو سید سجاد سے رہا نہ گیا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جناب زینب نے دیکھا کہ اگر میں نے سید سجاد کو اس وقت نہ روکا تو کہیں جسم سے روح نہ نکل جائے، اس لیے جناب زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے کو گرا دیا۔ جناب زینب اونٹ کی بلندی سے سر کے بل زمین پر آئی ہیں، سر کے بل زمین پر آئی اور کہا ہے آنے میں بیٹا سید سجاد کہ تمہارا کیا حال دیکھ رہی ہوں؟ سید سجاد نے طلب کر کہا پوری اماں ارے بیٹا کیسے برداشت کرے کہ باپ کا لاشا وہ بے گورو کفن پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے اور جناب زینب تسلی دے رہی تھی میرے لال صبر کرو، یہی تمہارے بابا کا روضہ بنے گا، یہی زائے تمہارے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جزاک اللہ خیر۔
ان کے درجات کو بلند فرما بارے رہا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا بارے رہا ہمارے وجود کو اس دنیا میں برکت عطا فرما بارے رہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اس قابل بنا دینا بارے رہا کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے بارے رہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو ہماری دعاؤں کو سبھی موت دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما تو تیرے غضب کے غالب نہ کر سکتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو سے جانے ہو گئے اور ہم اس کی خبر نہ ہوئی بارے رہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کہ جنہوں نے تیری نعمتوں کو ہم بتانے سے روک دیا بارے رہا سب سے امام کا مذہب معاف فرما امام کی ضرور میں تعلیم فرما اور حضرت سے تیرا واقعہ پڑھ کر ان کے ساتھ اسباب میں زندگی کے وعدہ فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فذلك الله ربی اللهم صل علی محمد و علی محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد آدھا نعمت کرتا سبحان اللہ مرحوم اونر حسنین اتفاق حسین سید عادل حسنین اتفاق حسین سید زلفقار حسین ابن اتفاق حسین